اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں بھی اور آپ بھی آج ہمارے نہایت عزیز برخوردار میاں سجاد بھٹو صاحب کے ولیمے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ولیمے کی دعوت ایک سنت دعوت ہے۔ پیغمبر سلام نے اس زمانے میں جب صحابہ کرام نئے نئے مدینہ شریف میں آئے تھے اور کافی تنگی تکلیف کا شکار تھے، اس وقت آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب شادی کی اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ کرو۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں عقیقے کا حکم ہے، عقیقہ کرو۔ یہ عقیقہ اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنی توجہات اور اپنی سٹرگل پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا، میں یہ کروں گا، یوں کروں گا، میرا بچہ کامیاب انسان بنے گا۔ یہ سب چیزیں بعد میں ہیں، پہلے اوپر کا معاملہ ہے کہ اوپر سے کیا ہے۔ اوپر سے خیر کا فیصلہ ہو جائے تو اس کا ابا بھی نہ ہو، اماں بھی نہ ہو، تب بھی بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ کتنے یتیم بڑے بڑے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے میرا تربیت کے انتظام میں رب ہوں۔ تو ولیمے تو عقیقے کا حکم ہو جاتا ہے۔ جوان ہوتا ہے، اب شادی کرتا ہے، ولیمے کا حکم، ولیمہ کا حکم۔ اصل سنت تو ولیمے کی دعوت ہے، بارات کی دعوت نہیں۔ یہ تو علماء کرام نے کہہ دیا جائز ہے، یہ کوئی سنت دعوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر بارات کو نہ بھی کھلایا جائے، چائے پلا دے تب بھی ٹھیک ہے۔ کسی بھی بارات کو صحابہ کے دور میں دعوت نہیں کھلائی گی، لیکن اگر کھلا دیتے ہیں تو اس کو جائز قرار دیا ہے، سنت نہیں۔ سنت دعوت یہ ہے، اس میں نور ہوتا ہے، اور جو سنت دعوت ہے اس کے ہر لقمے میں نور ہے، یاد رکھو۔ انسان کا اگر قلب سلیم ہو تو اس فرق کو محسوس کرے گا، فوراً محسوس کرے گا۔ انسان کے اعمال پر فوراً بعض دعوتیں کھاتے ہیں، صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار کھانا کھایا اٹھنا مشکل ہے، اور بعض دعوتیں ہیں کہ وقت سے پہلے کھڑا کر دیتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے انسان کے اندر روحانی طور پر ترقی پیدا کی۔ اولم ولو بشاۃ، تو آج ہم اس ولیمے کی بڑی خوبصورت دعوت میں اپنے دوست کی اور اپنے برخوردار کے اس میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح ہے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ جس طرح نماز روزہ عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے۔ اس لیے اس میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ ہم اپنی مرضی کریں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ نکاح کے انعقاد کی شرائط ہے، یہ ہوگا تو شرط ہے، جیسے نماز کی شرطیں نکاح کی شرطیں، گواہ ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایجاب ہو، قبول ہو۔ آپ دیکھو کتنی دیر لڑکی کے دستخط کے لیے کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے تو آپ سے زیادہ تجربہ ہے۔ نکاح پڑھانا پڑتا ہے جی، وہ ابھی بچی تیار نہیں ہے یا وہاں پر مقام پر نہیں ہے، 1 گھنٹہ انتظار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ والدین کو سب کچھ ہے، اختیارات ہے، لیکن اس موقع پر اللہ نے اس کو اختیار دے دیا کہ نہیں، وہ ہاں کرے گی، وہ سائن کرے گی تو تب ہے۔ اس کا مطلب اپنی مرضی نہیں ہے۔ اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں یہ عبادت ہے۔ اس لیے پیغمبر فرمایا فرید نساء نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پیغمبر سلام نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا سوائے 2 پیغمبروں کے جنہوں نے نکاح نہ فرمایا۔ آج لوگ بغیر نکاح کے پھرتے رہتے، اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو زیادہ حق سے ہٹنے کی بات ہے۔ زیادہ حق پر ہو تو اس کو چاہیے کہ ذمہ داری لے۔ یہ آج یورپین مزاج ہم پر آ رہا ہے۔ یورپین مزاج کیا ہے؟
اکیلے رہو، اکیلے زندگی بسر کرو. اس لیے اس میں ایسی اخلاق باختہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. انسانیت شرماتی ہے. شریعت حکم دیتی. یہی وجہ ہے آپ یورپ میں جا کر دیکھیں اعداد و شمار کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی اور ان کی آبادی گھٹ رہی، کیونکہ ان کو شادی نہیں کرنی، ان کو ویسے مت گزارنا ہے، فرینڈ شپ کے طور پر مت گزارنا ہے. شریعت مطہرہ کا آپ حکم دیکھیے. ایک آدمی نکاح صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ میں صرف مزے لوں اور کوئی اپنی ذمہ داری نہ لوں. شریعت نے اس کو منع کر دی ہے. محسنین غیر مصافحین کہ نکاح کے اندر تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ پوری زندگی ذمہ داری کو نبھاؤ گے. غیر مصافحین صرف مستی کے لیے نکاح نہیں کرنا کہ داشتہ کے طور پر رکھو اور دو بول کر تم سمجھو حلال کر لیا اور نہ اولاد پیدا کرنی ہے نہ اور ذمہ داری کوئی لینی ہے. شریعت یعنی نکاح کے بولوں کے باوجود بھی شریعت مطہرہ اور قرآن مجید اس کی مذمت کر رہا ہے، کیونکہ نکاح ایک ذمہ داری. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس نے بس 1 مہینہ دعوتیں ہوتی رہیں. ہمارے سجاد میاں کی بھی دعوتیں ہوں گی، آج وہاں دعوت کل وہاں. 1 مہینے دعوت کھانے کے بعد وہ بیوی نے ایک لسٹ بنا کر دی کہ بھئی یہ سامان چاہیے کچن میں، یہ چیزیں چاہیے اور فلاں چیز. وہ گھبرا گیا، اس نے دیکھا تو لمبی چوڑی لسٹ ہے. انہوں نے کہا یہ میں نے تو اقرار نہیں کیا تھا یہ چیزیں میں نے لا کے دینی ہے. انہوں نے کہا جب تم نے کہا نا قبول کی تو اس کے ساتھ سارا کچھ آ گیا. یہ تھوڑی ہے کہ بس میری ذات ہی قبول تھی. بھائی جیسے بندہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے گا تو اس کے ساتھ 5 نمازیں بھی آ جائیں گی، اس کے ذمہ روزہ بھی آ جائے گا، آج زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ آ جائے گی. یہ ایک ذمہ داری والا عہدہ ہے. اور حقیقت بات ہے کہ جب تک یہ ذمہ داری نہ ہو انسان پر تو اس کی تکمیل نہیں ہوتی. نہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، نہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نہ زندگی کا مزہ آتا ہے. جن لوگوں کے بچے ہیں سارا دن کام کر کے گھر میں آتے ہیں، شام کو بیوی ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. ان کو دیکھ کر اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کی فرمایا مودہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے 2 لفظ استعمال کیے کہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے. یاد رکھو یہ ضابطے کا نہیں ہے، یہ رابطے کا رشتہ ہے. لوگ ضابطے دیکھتے ہیں، آپ باہر افسر ہیں تو گھر میں بھی افسر بنے، ایسا نہیں ہے. یہ تو رابطے کا معاملہ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں پیغمبر السلام باہر جنازے پڑھاتے تھے صحابہ کے، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، کیونکہ ہم صبح سے شام تک آپ کا انتظار کرتی تھی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، اور جب نبی کریم صاحب مسکراتے تھے تو ان اندھیرے حجروں کے اندر روشنی ہو جایا کرتی تھی. فرماتی تھی اے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے جب پیغمبر السلام گھر میں تشریف لاتے. یہ رشتہ ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ رحمت کا رشتہ ہے. مودت و رحمہ. رحمت کیا ہے؟ ایک دوسرے سے درگزر کرو، خطاؤں کو معاف کرو. یہاں پر وہ حساب کتاب نہ رکھو کہ پورا حساب، یہ بنیوں والا حساب میاں بیوی میں نہیں چلتا. یہ محبت کا رشتہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی کام کرے، کام کرنے والی کام کرے 5,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، اور بیگم صاحبہ لائیے ساری تنخواہ ہمیں دے دیجیے. کتنوں کو ہم نے دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، سارا کچھ گھر میں دے دیتے، گھر سے لیا کرتے تھے. بڑے نام ہیں، نام نہیں لیتا، بڑے لوگ ہیں، گھر میں دے دیتے تھے. بھائی ان سے لیتے تھے، بھائی ہمیں خرچے کے لیے دے دو، ہم نے پان خریدنا ہے، ہم نے چائے پینی ہے، وہاں سے لیا کرتے. تو اسی لیے خوش تھے اور وہ بھی خوش تھی. اس لیے تو بیوہ کو بیوہ کہتے ہیں. بیوہ کا مطلب کیا ہے کہ جب شوہر چلا جاتا اس کی واہ ختم ہو گئی. بے واہ اصل میں یہ لفظ یہاں سے نکلا، بے واہ. اب اس کی کتنی یعنی شوہر کی موجودگی میں اس کا ایک روب داب ہوتا ہے پورے خاندان پر، لیکن شوہر چلا جائے تو بے واہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ناز اٹھانے والا نہیں رہا. یہ ناز کا رشتہ ہے اور عورتیں ناز کرتی ہیں، بندہ ناز نہیں کرتا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اگر دیکھیں تو مور ہی ناچا کرتا ہے، مورنی ناچتی نہیں دیکھی ہم نے. ہاں یہاں الٹی بات ہے، عورتوں کو نچواتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. مرد نے بھی ناچنا حرام ہے اسلام میں، اور عورت کا تو ہے ہی حرام. لیکن کیا مطلب بتا رہے ہیں کہ ناز کا حق عورت کو ہے. مرد کا کام ہے ناز اٹھائے، اس لیے اس کو سینہ بڑھا دیا ہے. یا آج مردوں کی شکایت چھوٹی چھوٹی بات، میں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ کوئی مردانگی تھوڑی ہے.
یہ مردانگی نہیں ہے. مرد کا کام ہے کہ سب حالات کو برداشت کرے، اپنے سینے پر سہارے. حالات تو پیش آتے رہتے ہیں. آج دن میں خبریں پڑھتے ہیں جی وہ خودکشی کر گیا، جی اس نے، جی میں حالات سے خراب ہے. یہ کون سی اس نے مردانگی دکھائی بھائی؟ اس کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی. یہ ہم ایسی خبریں آ جاتی ہیں اور ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہو، یار یہ بیچارہ یوں، وہ بیچارہ یوں. بھائی شریعت مطہرہ نے، حضرات صحابہ اکرام پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے. کسی نے خودکشی کی؟ کہ ہم خودکشی کر لیں؟ یہ خودکشی کرنا کوئی اس بات کی ضمانت تھوڑی ہے کہ یہ آگے کامیاب ہو جائے. کہتے ہیں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا آدمی زندہ ہوتا ہے اس پر مشکل آ جاتی ہے، 10 آدمی دلاسا دینے والے، قبر میں مشکل آئی کو پوچھتا ہے آج جائیے قبرستان، بڑوں بڑوں کی قبریں دیکھ لے جا کر، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے کئی منسٹروں کی قبروں پر بکریاں چڑھی دیکھی، یہ کوئی پوچھتا نہیں. نیک لوگوں کو تو پھر بھی ان کے ماننے والے آتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، اولادیں آتی ہیں، وہ خبر گیری رکھتی ہیں. ان کے قبروں پر جو ہے نا وہ بکریاں پیشاب مینگنیاں کری، کو پوچھنے والا نہیں ہے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں. اس لیے یہ رحمت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں اور اس کو عبادت قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے انسان. کیونکہ انسان میں اندر بہت سی خرابیاں ہیں جو اس رشتے کے بعد وہ سامنے آ جاتی ہے، اپنی کمی بیشیاں سامنے آتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ دونوں گاڑی کے پہیے ہیں، لیکن ایک ٹریکٹر کا پہیہ ہو اور ایک طرف آپ بتائیں ٹائر لگا ہوا ہو موٹر سائیکل کا، تو برابر کیسے؟ برابر کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کے برابر کی. اس لیے پیغمبر اسلام نے کتنی سخت تاکید فرمائی، عورتوں سے بھی تاکید فرمائی. عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے جنت میں جانا. فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، مرد کی اطاعت کرے. باقی بولنا چالنا، وہ کسی نے ایک سائنسدان نے تحقیق لکھی کہ ہر آدمی روزانہ 48,000 الفاظ بولتا ہے. 48,000 الفاظ. اب مرد لوگ تو باہر دفتر میں بول آتے ہیں، مارکیٹ میں بول آتے ہیں، عورت کے بچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہاں بولے تھے؟ جب بندہ آتا ہے تو بولتے ہیں، اس کو بولنا تو ہے. وہ 48,000 الفاظ کی وکیبلری کو ختم کرنا ہے، اس کے جو ترکش میں تیر ہیں تو وہ بولے گی. تو اگر وہ آپ تو باہر بول آئے، آپ کا تو ترکش خالی ہے، تو پھر وہ بولے گی. تو آپ کا کام ہے سنیں، گھبرائے نہیں. لوگ گھبرا جاتے ہیں یار بولتی بہت ہیں. تو بھائی بولتے تو آپ بھی بہت ہیں، لیکن آپ چونکہ باہر بول آئے، اب آپ گھر میں نہیں بول رہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ خود میں آرام کرنا چاہتے ہیں، وہ بول رہی ہیں. آپ کا کام ہے محبت کا معاملہ کریں. عورتیں مرد یہ محبت کا رشتہ ہے میرے دوستوں، اور رحمت کا رشتہ ہے اور ایک عبادت اس کو قرار دیا ہے. بہرحال آج کا یہ بڑا خوبصورت یہ محفل جو ہے، ہمارے دوست اور ہمارے بھائی اور ہمارے برخوردار سجاد صاحب کے ولیمے کی دعوت ہے. اور ولیمے کی میں نے پہلے عرض کیا کہ ولیمہ بہت شادی کے معاملات میں 2 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک مہر اور ایک ولیمہ. اس لیے میں دوستوں سے کہوں، یہ جو مہر معاف کراتے ہیں یہ کوئی شریعت پہ پسندیدہ عمل نہیں. کہیں بھی کسی صحابی نے اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم اپنی بیٹی کا بھی اور بعض ازواج مطہرات کا 400 درہم اس زمانے میں رکھا اور آپ نے ادا کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کے اوپر 2 اونٹ لے جایا کرتا تھا اور وہاں سے گھاس لے کر سناروں کو بیچا کرتا تھا، اور اس سے میں نے ولیمے میں بھی مدد لی اور اپنی جو ہے نا وہ بیوی کی اماں جو ہے نا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جو مہر تھا اس کی ادائیگی میں نے مدد لی. مہر یہ بڑا خوبصورت، یعنی اس کی ادا کرنے سے اس رشتے میں عجیب رنگ پیدا ہوتا ہے اور اس ولیمے کی دعوت سے بھی عجیب رنگ پیدا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں مہر کا. اور اس لیے عورتیں جو ہے وہ کہتے ہیں جی معاف کر دو. بھائی کس قسم کا مرد ہے جو معافی کرا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلی رات ہی معاف کرا لیا. یہ کوئی مردان کی تھوڑی ہے بھی پہلی رات ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ یا پھر معاف کر دیں. آپ اتنا مہر رکھیں جو ادا کر سکیں.
ہم یہی تلقین کرتے ہیں جو آپ ادا کر سکیں اتنا مہر رکھیں، کیونکہ اس کا حق ہے۔ اس لیے مہر کسی صورت میں معاف نہیں ہوتا، عورت معاف کر دیتی وہ معاف تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، آج جس طرح وراثت میں ہو رہا ہے، بہن سے جا کر تو وراثت تو نہیں لینا نا تم، نہیں میں نہیں لیندی بھائی، تو ویر میں نہیں لیندی۔ تو ایک عالم کے پاس، ایک مفتی کے پاس گئے کہ جی وہ میری بہن مجھے معاف کر دی، دونوں بہنوں نے معاف کر دی۔ تو انہوں نے کہا ایسے کر، پہلے وراثت ان کے ہاتھ میں دے دے اور پھر اس کے بعد اگلے دن جا کے پوچھنا کہ وہ مجھے واپس دے دو بھائی۔ یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا، عجیب بات ہے، ہمارے معاون نگر کا معاملہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی آپ کریں فیصلہ، میں نے معاف کر دی، میں نے کہا بھی پیسے لاؤ سارے، لے آئے، ہم نے وراثت بنائی، بہنوں کو بھجوا دی۔ اگلے دن میں نے بھائیوں کو بھیجا کہ اب جاؤ، کہتے بھائی جان ہم تو خود ضرورت مند ہے، اس زمانے میں کس کو پیسہ اچھا نہیں لگتا، کسی نے 1 روپیہ واپس نہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو عجیب بات کی ہے، ہم تو واقعی سمجھ رہے تھے۔ یہی مہر کا معاملہ ہے، طیب نفس کا فرمایا، لا یحل مال امرئ مومن الا بطیب نفس، فرمایا کہ جب تک نفس خوش نہ ہو جس مال کے دینے پر اس وقت تک اگلے کے حلال نہیں ہوتا۔ زبردستی کسی دباؤ کے تحت کوئی مال دے گا، یا مدرسے میں بھی دے گا، مسجد میں بھی دے گا، تب بھی قبول نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے ہمیں بھی بڑوں نے سکھایا کہ کسی کو مجبور نہیں کرو کہ جناب آپ دیں جی نہیں جی آپ بڑے صاحب ہیں جی، نہیں، اس لیے کہ جب تک اس کا نفس خوش نہ ہو اس وقت تک نہیں دینا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی، ایک نواب صاحب آئے تو کسی ساتھ جو لے کر آئے تھے ان کو پہلی دفعہ، تو اس کو ترغیب دے رہے تھے کہ 10 روپے حضرت کو ہدیہ پیش کرنا، 10 روپے۔ تو انہوں نے 10 روپے پیش کیا تو حضرت نے 5 پر لے لی اور 5 واپس کر دیے، فرمایا بھی 5 کافی ہے، بس یہ رکھ لو تم، ہم ناشتہ کر لیں گے اس 5 روپے کا۔ تو اس نے بعد میں کہا کہ حضرت میں نے 5 ہی کی نیت کی تھی، اس نے کہا تو میں مجبور ہو کر 10 دے رہا تھا، لیکن آپ کی بھی عجیب کشف ہے کہ آپ نے 5 روپے اٹھائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور گھروں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دوست کے ولیمے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب۔ اللهم الف بين قلوب واصلح ذات بينهم، اللهم الف بين قلوب واصلح ذات بينهم، اللهم بارك عليهم واجمع بينهم في خير، اللهم بارك عليهم واجمع بينهم في خير۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آج ہمارے دوست کے والد صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ان خوشیوں کی اطلاع ان کو عالم برزخ میں فرما، یا اللہ ان کو وہاں پر خوشی نصیب فرما، یا اللہ ان کی روح کو بھی عالم برزخ سے پر متوجہ فرما، یا اللہ اور بھی ہمارے جتنے والدین اساتذہ مشائخ بال بچے دنیا سے، کہ میں شفیق صاحب کی بیٹی بھی دنیا سے جا چکی، یا اللہ ان سب کے بے حساب مغفرت فرما۔ اس مبارک موقع پر اس خوشی میں ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو ہمارے بڑے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو برزخ میں خوشیاں نصیب فرما۔ ہم سب کے آنے کو مرد و خواتین کی اس مبارک سنت میں شرکت کو قبول فرما، سنت کا نور اور اجر ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ ان کی، یا اللہ سے نکاح کو، شادی کو، یا اللہ ان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ فرما، رزق میں ترقی کا ذریعہ فرما، صلاح و تقوی والی اولادوں کا ذریعہ فرما، یا اللہ جن بچوں کے رشتے ہو گئے گھروں میں، یا اللہ امن سکون پیدا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ اچھے جوڑ عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔